ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، اس سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سازش عمران خان صاحب نے بنی، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ ایک پولیس کا ملازم جو کہتا ہے کہ زمان پارک میں داخل ہو گیا اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا، اسی طرح دوسرا ملازم کہتا ہے میں میز کے نیچے چھپ گیا اور وہاں چھپے ہوئے میں نے سنا کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم تمام مقدمات میں ساری سزاؤں کو ہائی کورٹ میں اپیل میں چیلنج کریں گے۔ بھائی ایکچولی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اے ٹی سی کو کہا تھا کہ آپ 4 مہینے کے اندر جو ہے نا 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کریں، تو بابر امان صاحب جو فرما رہے ہیں 5 اگست والی بات، اس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ لنکڈ ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ جس میں اے ٹی سی کو اب کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ اگست کے مہینے تک انہوں نے فارغ کرنے یہ کیس، اس میں عمران صاحب کا فیصلہ بھی 9 مئی کے حوالے سے ہو جائے گا۔ یہ پریس ٹاک جو آپ سن رہے ہیں اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کل رات 10:30 پونے 11 بجے ہوئی، جب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی سے متعلق تمام مقدمات سے بری کر دیا، اور میاں محمود رشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور سرفراز چیمہ صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سوالات بڑے ابھرے ہیں کہ اگر تو شاہ صاحب باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ابھی اور بھی کیسز ہیں، ان کے اوپر شادمان تھانہ حملہ کیس ہے جس میں کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی، مال ٹاؤن دفتر جھلاؤ مقدمات ہے، اس کے علاوہ ترنول تھانے کا کیس ہے، زمان پاک مغل پورہ جھلاؤ کیس ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عمران صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جایا کرتی تھی اور زمان پارک میں سے مشتعل ہجوم جو ہے وہ پٹرول بم پھینکا کرتا تھا۔ تو اگر تو شاہ صاحب باہر آ جائیں تب بھی مشکل ہے، نہ باہر آئیں تب بھی مشکل ہے۔ اگر وہ باہر آ جائیں تو ان کی اپنی پارٹی جن میں یہ چیئرمین گوہر صاحب وغیرہ سب شامل ہیں، یہ الزام لگائیں گے کہ بھائی کوئی بیک ہینڈ ڈیل ہوگی شاہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اگر وہ باہر نہیں آتے تو پھر تو وہ باہر نہیں آتے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو جو معاملہ چل رہا ہے عمران صاحب کا، تحریک انصاف کا، اس میں شاہ صاحب بھی پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ جیل ہی ان کے مقدر میں ہے، وہ پھر اس کیس میں نہیں، اگر بری ہو بھی گئے کسی اور کیس میں دھر لی جائیں گے۔ تو گوہر صاحب نے جو فرمایا کل وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی آزاد لیا پر اعتماد اٹھ چکا ہے، یہ ہو چکا ہے اور وہ ہو چکا ہے، لیکن سوال سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ ود شاہ محمود اور نو شاہ محمود، عمران خان کا معاملہ ہے ہی سب سے الگ تھلگ۔ شاہ محمود رہا بھی ہو جاتے، یاسمین راشد صاحب کو صاحبہ کو 10 سال کی سزا نہ بھی ہو، عمران خان کا معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے، اور وہ ڈفرینٹ ہے اسی لیے ان کے بیٹے جو ہیں وہ رچرڈ گرنیل کو ملے، اگر آپ دیکھ لیں ٹویٹ بھی کیا رچرڈ گرنیل نے، اور وہ امریکہ میں لابی کرنے گئے ہیں اپنے باپ کے لیے، وہاں سے واپس انہوں نے پاکستان میں آنا ہے۔ رچرڈ گرنیل فرما رہے تھے کہ ویلکم ٹو کیلیفورنیا مائی فرینڈز، آئی لوڈ ہینگنگ آؤٹ ود یو ٹوڈے، Sulaiman and Qasim Khan, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. وہ بتا رہا بھائی آپ تسی کلے ہی نہیں، جنہاں دا پیو جڑا ہے نا وہ سیاسی مقدمات کا شکار ہوا ہے، دنیا میں بڑے لوگ نے جڑا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ رن آف دا مل ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، برداشت کرے، صبر کرے، یا رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک ان کی داد رسی کروا دیں گے، دونوں بیٹوں کی ملاقات کروا دیں گے، یا امریکہ کے اندر جو لابی گروپس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈالیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جتنے اس وقت وہ ہوئے میں مروب آرمی چیف سے پاکستان کے، اور جتنے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ان کے احسان مند نظر آتے ہیں، شکر گزار نظر آتے ہیں، ان کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ اگر یہ مفروضہ مان لیا جائے کہ ٹرمپ تک یہ بات پہنچ بھی جائے ان کے بیٹوں کی، یا بیٹوں سے ملاقات ہو جائے، تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی دباؤ ڈال سکیں گے۔